تعریف کرنے پہ آئے تو اپنے انداز میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس۔ جب سے ہم نے یہ اپنے جلسوں کا مزاج بنایا کہ جلسے میں ہمارے مزاج کے مطابق بات ہو، تب سے ہی ہمارے جلسے ناکام ہو گئے۔ ہمارے مزاج کے مطابق بات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مزاج کے مطابق۔ ہمارے مزاج کے مطابق ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہمارا کیا مزاج ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے، کیا مزاج ہے آج ہمارا؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ غلط کو غلط نہ کہا جائے، یہ آج ہمارا مزاج ہے۔ یہ سماج آج پورا تیار ہو گیا، غلط کو غلط نہ کہا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے کتنے علماء اکرام مساجد کے ائمہ آج اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ کمیٹیاں پہلے یا کہ جمعے سے پہلے جمعے کی تقریر سمجھا دیتی ہیں، حضرت علاقے میں شراب پینے والے رہتے ہیں، شراب کے موضوع پہ جمعے میں خطاب نہ کرنا، جوا کھیلنے والے رہتے ہیں، جوئے کے موضوع پہ بات نہ کرنا، سٹا لگانے والے رہتے ہیں، سٹے کے موضوع پہ بات نہ کرنا، زنا کرنے والے رہتے ہیں، اس موضوع پہ بات نہ کرنا، ڈرگس اور ایم ڈی یوز کرنے والے رہتے ہیں، اس موضوع پہ بات نہ کرنا، حرام کام کرنے والے رہتے ہیں، اس موضوع پہ بات نہ کرنا، شادی میں ناچ گانے ڈھول باجے بجانے والے رہتے ہیں، اس موضوع پہ بات نہ کرنا، ورنہ ہماری مسجد کو جو سامنے والے بندے سے چندہ ملتا ہے، ایک رسید کٹتی ہے، کم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، یاد رکھو اللہ کے گھر کا نظام کسی شرابی کے پیسے سے نہیں چلتا ہے، جواری کے پیسے سے نہیں چلتا ہے، زانی کے پیسے سے نہیں چلتا ہے، بدکار کے پیسے سے نہیں چلتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، خدا کی ذات وہ ہے جو کائنات کے ہر گھر کا نظام چلاتی ہے۔ اللہ کے گھر کا نظام کسی شرابی کا محتاج ہے، کسی زانی کا محتاج ہے، کسی بدکار کا محتاج ہے؟ یہ ہم نے اپنا ذہن بنا لیا، سب صحیح ہے، نہیں سب صحیح نہیں ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آج اس فکر کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ہمارے بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، علماء بہت کچھ بیان کر دیتے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جلسے کا بیس جو ہے نا، اس کی بنیاد بہت عجیب ہو جاتی ہے شروع سے، چند لوگوں کی ناجائز خواہش کی بنیاد پر۔ کیا مزاج ہے آج؟ عالم یہ ہو گیا، ایک جلسے کے لیے قوم کے 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کی اپنی مستقل الگ مرضی ہے کہ جلسے میں خطاب کرنے کے لیے کون آئے گا۔ آدھے لوگ چاہتے ہیں کوئی کامیڈی کرنے والا کامیڈین آ جائے، آدھے لوگ یہ چاہتے ہیں مستی مذاق کرنے والا کوئی آ جائے، آدھے لوگ یہ چاہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں جنت کی بشارت دینے والا آ جائے، آدھے لوگ یہ چاہتے ہیں نہیں صاحب ممبر پہ ہمارے نام کے قصیدے پڑھنے والا آ جائے۔ یہ مزاج ہو گیا آج ہماری قوم کا۔ یاد رکھیے گا، کیا یہ ممبر رسول کامیڈی کے لیے؟ کیا یہ ممبر مذاق کے لیے ہے؟ مستی کے لیے ہے؟ تفریح کے لیے ہے؟ یاد رکھیے گا، جب تک ہمارے علماء اس ممبر پر بیٹھ کر حق بیان کرتے تھے، قوم کا عالم یہ تھا کہ میری قوم کے جوان اس وقت تک اتنے بہادر تھے کہ دنیا کی قوموں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اسلام دشمن قوموں کو اتنی ہمت اور جرت نہ تھی کہ محمد عربی کے غلاموں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکے۔ ہماری قوم کے جوان تھے، جس قوم کے جوانوں کا لیول یہ تھا، ڈاکٹر اقبال نے تاریخ بیان کی تو انداز یہ اپنایا، فرمایا میری قوم کے جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔
اللہ 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 کس کی تاریخ ہے یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ کسی غیر کی تاریخ نہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا انداز کیسا ہے؟ آج ہماری کنڈیشن کیا ہو گئی؟ ہمیں ان جلسوں سے آج بھی وہی سبق پڑھنا ہوگا جو سبق کسی دور میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے پڑھایا. ہمیں ان جلسوں سے آج بھی وہی سبق پڑھنا ہوگا جو سبق حضور مفتی اعظم ہند نے پڑھایا تھا. اگر آج کے زمانے میں ہم ان جلسوں میں مستی مذاق ہنسنے اور جو ہے ٹھٹا کرنے کا ماحول پیدا کر لیں گے، یاد رکھیے گا اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات قوم کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. یہ افسوس کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے، یہ افسوس کرنے کی بات ہے کہ قوم کے جوان جن کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، جن کے سامنے سوشل میڈیا ہے، جن کے سامنے دنیا ہے، جن کے سامنے پرنٹ میڈیا ہے، جن کے سامنے الیکٹرانک میڈیا ہے، جن کے سامنے نیوز پیپر ہے، پورے ملک کی خبر جن کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ آج اپنی زندگی میں مستی اور مذاق کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں جلسے میں بھی مذاق ہو. کیا دنیا آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ آخر ہنس کس بات پر رہی ہیں؟ یہ جلسوں میں مستی مذاق کس بات پر ہے؟ ہنس کس بات پر رہی ہیں؟ کہ آپ کے لیے ہنسنے کا موقع ہے. ارے جس قوم کی مسجدیں توڑ دی جائیں کیا ان کے لیے ہنسنے کا موقع ہے؟ جن کے مدرسوں کو تالے لگا دیے جائیں کیا ان کے لیے ہنسنے کا موقع ہے؟ جس قوم کے جوانوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے کیا ان کے لیے ہنسنے کا موقع ہے؟ جس قوم کے ایک عالم دین حضرت مولانا قمر غنی عثمانی 3 سال سے جیل میں ہو کیا اس قوم کے لیے مستی اور مذاق کا موقع ہے؟ جس قوم کے جوانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جائے کیا وہ قوم جلسے میں بیٹھ کر مذاق کرنے کے قابل ہے؟ جس قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں کیا ان کے لیے یہ موقع ہے کہ یہاں بیٹھ کر مستی اور مذاق کریں؟ نہیں نہیں میری قوم کے جوانوں، ہماری جوانیاں اس کام کے لیے نہیں ہے. ہماری جوانی ہے کس کام کے لیے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آؤ آج دنیا کے سامنے وہی سبق دہراؤ کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، فیضان سرکار سرکاہی. کیا خوبصورت عمدہ پیغام. حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. مجھے بڑی حیرانی ہے ان جوانوں پر آج کی تاریخ میں جو جلسوں کے لیے بھی کامیڈی کرنے والوں کا انتخاب کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، افسوس. کوئی پرانے دور کا شخص جس کے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو، جس کے ہاتھ میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہ ہو، جس کے سامنے ملک کے حالات نہ ہوں، جس کے سامنے ظلم کا دورہ نہ ہو، جس کے سامنے موب لنچنگ نہ ہو، جس کے سامنے قوم کے جوانوں کی رسوائی نہ ہو، جس کے سامنے مسجدوں کے تالے نہ ہو، جس کے سامنے مسجدوں کی دیواریں گرتی ہوئی بلڈوزر سے سامنے نہ ہو، وہ تو ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن قوم کے جوانوں کے سامنے ملک کا نقشہ نگاہوں کے سامنے ہے، کیا اس قوم کا جوان کبھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا وہ ہرگز یہ کبھی نہیں کہے گا نہیں نہیں ہمارے جلسے میں مستی اور مذاق کرنے والے، کامیڈی کرنے والے آئیں. نہیں نہیں، جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا اس کی فکر یہ ہوگی ہمارے منبر پر ایسا رہنما، ایسا قائد آئے جو قوم کے جوانوں کے سینے میں وہ طوفان پیدا کر دے کہ میری قوم کے جوان کل کی تاریخ میں وہی کہے جو کسی دور میں مراد آباد کے چوراہے پر سید کفایت علی کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی. ایک میں دونوں ہاتھ اٹھائے، سب لوگ محبت سے کہیے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے حالات کیا ہیں، کنڈیشن کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے. کہ حالات اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم مستی کریں؟ کیا حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں ہم مذاق کریں؟ کیا حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ایک رات مستی اور مذاق کر کے سو جائیں؟ مزہ آ گیا. جلسے مزے کے لیے نہیں، قوم میں تبدیلی کے لیے کیے جاتے ہیں.
जलसे सिर्फ मज़े के लिए नहीं, अपने अंदर इस्लामी और इस्लाही माहौल पैदा करने के लिए जलसे किए जाते हैं। जलसे इसलिए नहीं किए जाते थोड़ी देर शोर शराबा हंगामा हो गया मज़ा आ गया, नहीं, जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि मेरी कौम के सीने के अंदर जो इश्क रसूल ज़रा सा ठंडा हो चुका है, हुजूर के ज़िक्र की महफिल में आकर उसके अंदर और ताजगी पैदा हो जाए। जलसे इसलिए किए जाते हैं। आज हमारे जलसों का अंदाज भी बदल गया, हमारी कौम के जवानों के सोचने का भी अंदाज बदल गया, और ये हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, मैं तो कई बार हाथ जोड़ के उलमा इकराम को कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, बहुत छोटा सा इंसान हूँ मैं, लेकिन हाँ हाथ जोड़ के कहता हूँ ये जिस कुर्सी पर बैठे हैं याद रखें इस कुर्सी पर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल ने बिठाया है। याद रखो इस कुर्सी पे बैठने का हक अदा करो। ऐसा न हो इस कुर्सी पर बैठने का हक अदा ना करो, थोड़े ज़माने के बाद तुम्हें उस कुर्सी से महरूम कर दिया जाए। इसलिए कि मेरा रब देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। ऐसा न हो इस कुर्सी का हक अदा ना करो, कौम के सामने वही मस्ती और मजाक करने के बाद में बाज़ाब्ता पूरी रात गुजार दो। आओ अहद करो, हम कौम के जवानों को एक अंदाज देंगे, कौम के जवानों को एक फिक्र देंगे, कौम के जवानों को एहसास दिलाएंगे जवानी गुनाहों के लिए नहीं, कौम के जवानों को एहसास दिलाएंगे जवानी शराब के लिए नहीं, कौम के जवानों को एहसास दिलाएंगे जवानी ड्रग्स के लिए नहीं, कौम के जवानों को एहसास दिलाएंगे जवानी एमडी के लिए नहीं, कौम के जवानों को एहसास दिलाएंगे जवानी जिना के लिए नहीं, कौम के जवानों को एहसास दिलाएंगे जवानी गुनाह की दहलीज पे जाने के लिए नहीं। आज हैरानी की बात यह है, हमारे 18 साल के जवान रात के अंधेरे में शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार कौन है? हमारे 20 साल के जवान एमडी यूज कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? हमारे 22 साल के जवानों के हाथ में बाज़ाब्ता ड्रग्स है, जिम्मेदार कौन है? हमारे 20-22 साल के जवान हीरोइन यूज कर रहे हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे 20-22 साल के जवान रात के अंधेरे में शराब के जाम हाथ में लिए हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारी कौम के 20-22 साल के जवान जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर आज की तारीख में है हमने इस पर गौर न किया तो आने वाली नस्लें और ज्यादा इस चीज के अंदर बढ़ती चली जाएंगी। जिम्मेदारी आज हमारी है कि हम जाग जाएं, कौम के जवानों को एहसास दिलाएं तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी जिना के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी एमडी के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी रसूलुल्लाह के मिशन को जो है खराब करने के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी रसूलुल्लाह की नामूस पे मरने और मिटने के लिए है, तुम्हारी जवानी हुजूर के लिए है, तुम्हारी जवानी इस्लाम के लिए है, तुम्हारी जवानी कुरान के लिए है, तुम्हारी जवानी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए है। जब क़यादत मजबूत होती थी तो जवान चलते थे, जब कायद मजबूत होता था तो जवान चलते थे, जब चलाने वाला जिम्मेदार होता था तो जवान चलते थे। आज हम जिन पर तकिया लगा के बैठे हैं उनकी क़यादत इतनी कमज़ोर हो गई, अल्लाह अकबर, कि जवान कहाँ जाएं, खुद उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि आखिर हमारा मकसद और हमारा मकाम क्या है। डॉक्टर इकबाल ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौम के जवानों से खिताब किया, हमसे भी कहा, मौलवियों से भी कहा। डॉक्टर इकबाल ने कहा तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िरो मौजूद से बेजार करे, देख के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। ये जवानियाँ किस काम के लिए हैं? अगर मेरी कौम के जवान शराब की तरफ जा रहे हैं कोई बात नहीं, 1000 बार समझाने के बाद जब मेरी कौम के जवान न माने तो मैंने कहा जवानों जाओ, तुम नशा करने के आदी अगर बनना चाहते हो तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, दिल खोल कर नशा करो, हम मना भी नहीं करेंगे, हम रोकेंगे भी नहीं नशे से, जाओ नशा करो, मगर शर्त इतनी है नशा लोकल वाला न करना कि जिसको करके लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो, दिल खोल कर नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, मगर वो बिलाल अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार सुरकाही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اللہ اللہ یاد رکھیے گا محنت کرنی پڑے گی آپ کو, جوانوں پر, قوم پر, لوگوں پر, آنے والی نسل پر, ورنہ بہت سارے لوگ اس طاق میں لگے ہیں کہ میری قوم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کر دیا جائے. آپ دیکھ نہیں رہے سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ گروپ پر کتنے سارے مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں استنجے کا سلیقہ نہیں ہے, جنہیں غسل کا طریقہ معلوم نہیں, جنہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں سوشل میڈیا پر باضابطہ واٹس ایپ گروپ پر جو کہتے ہیں نہیں صاحب میری مرضی تو میری رائے ہے, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں, قرآن کے معاملے میں جینس پینٹ پہننے والے بتائیں گے ایسا نہیں ایسے ہونا چاہیے. یہ ہماری قوم کے جوان ہیں جو باضابطہ سوشل میڈیا پر دیکھ کر کبھی انجینئر سے متاثر ہو جاتے ہیں, کبھی ڈاکٹر سے متاثر ہو جاتے ہیں, کبھی طارق مسعود سے متاثر ہو جاتے ہیں, کبھی طارق جمیل سے متاثر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ارے شرم کرو شرم. الحمدللہ ہمارے پاس امام احمد رضا کی ذات ہے, ہمارے پاس مفتی اعظم کی ذات ہے, ہمارے پاس وہ ذات ہے دنیا جسے تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے. کون تاج الشریعہ؟ وہ مرد قلندر. دنیا نے دیکھا سفر کرتے وقت میں ایئرپورٹ پر بھی چلے جاتے تھے, اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی ان کے چہرے کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. وہ ذات تاج الشریعہ کی ہے. ہمیں کسی غیرے کے بیان کو سن کر متاثر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن افسوس کہ ہماری قوم کے جوان اپنے علماء کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے کئی بار ہمارے جوان اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں, کوئی کسی فلم کا, کوئی کسی گانے کا, کوئی کسی سانگ کا, کوئی کسی چیز کا, کوئی کسی چیز کا. میں ہمیشہ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں واٹس ایپ پر بھی اسٹیٹس سوچ سمجھ کے لگایا کرو. دنیا تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے تمہارے اپنے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے. تمہارے اپنے اسٹیٹس کا دنیا اندازہ لگا لیتی ہے. تمہارا اپنا لیول کیا ہے, تمہارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. آپ غور کرو, آپ اپنی عزت خود نہیں کرو گے, اپنا مقام خود نہیں جانو گے. حضور کا غلام ہونا اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے. حضور کا غلام ہونا یہ اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے. آپ نے صحیح معنی میں غلام بنایا نہیں, اس لیے آپ کو احساس کمتری ہے. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جوان کہتے ہیں فلاں ہیرو نے یہ کر دیا, فلاں ہیرو نے یہ کر دیا, فلاں ہیرو نے یہ کر دیا. تم نے ہیرو دیکھا نہیں, تم ان ناچنے گانے والوں کو ہیرو سمجھتے ہو. ناچنے والے اور گانے والے یہ ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہیرو دیکھنا ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے مرد قلندر کو دیکھ لو, تمہیں اندازہ ہو جائے گا ہیرو کیسا ہوتا ہے. ہیرو دیکھنا ہے وہ مرد قلندر ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ببانگ دہل کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمام ہاتھوں کو اٹھائے کہ لبیک یا رسول اللہ. سب لوگ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ جانتے ہیں, اور یہاں ایک چیز اگر آپ کا ذہن حاضر ہو, شروع سے لے کر آخر تک, انتقال سے کچھ دن پہلے تک انہوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا. کیا کہا؟ انہیں جانا انہیں مانا. یہ جو انہیں ہے یہ اردو میں اشارہ ہے دور والے کے لیے. کیا؟ انہیں جانا دور والے کے لیے کیا ہے؟ اشارہ ہے جو یہاں موجود نہ ہو, دور ہو. انہیں جانا, اگر یہ کہا جائے انہیں جانا تو یہ اشارہ ہے قریب والے کے لیے جو سامنے ہو. انہیں جانا. ایک زمانے تک اس مرد قلندر نے کہا انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. لیکن ایک زمانے کے بعد جب ان کا خلوص, ان کی محبت جب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ان کی محفل سے لے کر گنبد خضرا تک
بیچ میں جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے گئے. جب یار کا چہرہ سامنے آیا تو دیدار کر کے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق بنو تو صحیح, غلام بنو تو صحیح, دیوانے بنو تو صحیح. جس دن تم حضور کے سچے غلام بن جاؤ گے اللہ تمہیں اسی دن زمانے کا امام بنا دے. غلام بنو تو صحیح. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. قرآن میں کیا کہا گیا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. جن کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہیں ہے ان کی حالت بدلی نہیں جاتی ہے. آج ضرورت ہے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. کہاں ہیں ہم؟ کیا حالات ہیں ہمارے؟ اپنا گھر دیکھیے, سماج دیکھیے, محلہ دیکھیے, گاؤں دیکھیے, کیا حالات ہیں. آپ جانتے ہیں اسی زمانے میں اگر کوئی شخص کہتا تھا کہ فلاں نے دھوکہ دیا ہے, پوچھا جاتا تھا کون ہے؟ اگر سامنے والا کہتا تھا مسلمان ہے تو دوسرا شخص کہتا تھا دھوکہ دینے والا کسی بھی ذات برادری کا ہو سکتا مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ. یہ پہچان تھی ہماری. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر غیبت کر رہا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. پہچان تھی ہماری. آج عالم کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ بہت سارے علاقوں میں الیکشن کا زمانہ ہے. آج عالم یہ ہے سب سے زیادہ قوم کی دلالی کرنے والے ہمارے یہاں ہیں. آج رات کے اندھیرے میں قوم کی دلالی کرنے والے, اور قوم کی دلالی کرنے کے بعد کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. جانتے ہو سوچتے کیا ہیں؟ نہیں صاحب ہم بڑے خاص ہیں, ہمیں ایک کپ پینے کے لیے چائے ملتی ہے, برابر میں ہماری کرسی پڑتی ہے, کبھی کبھی ہمارا جو ہے کندھا بھی تھپ تھپا دیا جاتا ہے. بہت اچھا کام کیا ہے, قوم کی دلالی کی ہے. سوچتے نہیں صاحب پریشانی کا وقت آئے گا تو ہمیں تو چھوڑ دیا جائے گا. خاص ہیں. ڈاکٹر راحت اندوری نے قوم کے ایسے ہی دلالوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بے شک بے شک بے شک. کون ہے یہ قوم کی دلالی کرنے والے؟ کون ہے؟ کہیں باہر سے نہیں آئے, یہ رہتے ہمارے یہاں ہی ہیں, کھاتے بھی ہمارے یہاں ہیں, پیتے بھی ہمارے یہاں ہیں, تعلقات بھی ہم ہی لوگوں سے ہیں. مگر عالم یہ ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے حالت یہ ہے, یہ احساس نہیں ہے کہ ہماری قوم کی دلالی کرنے کی بنیاد پر 4 دن کے بعد الیکشن ہو جانے کے بعد نتیجہ جب آئے گا تو قوم کا نقصان کیا ہوگا, مسجدوں کا نقصان کیا ہوگا, قوم کی بچیوں کا نقصان کیا ہوگا, آنے والی نسل کا نقصان کیا ہوگا. لوگ ان ساری چیزوں سے برطرف صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ میرا اپنا فائدہ ہو جائے, بس لگے ہوئے ہیں قوم کو رسوا کرنے میں, قوم کو ذلیل کرنے میں, قوم کی عزت داؤ پہ لگانے میں. نہیں میرے عزیزو, ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا, جو دین دیا, جو ہمیں شریعت دی, جو ہمیں چلنے کا انداز بتایا, آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی ہمیں گزارنے کا موقع ملے تو پھر بات وہی ہے, طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہم معزز تھے رسول اللہ کے جب تک دامن سے صحیح معنی میں وابستہ تھے, اور آج عالم یہ ہے ہر جگہ ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینے کے اندر سے کینہ ختم کر دیں, غرور ختم کر دیں, تکبر ختم کر دیں, اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیں اپنوں کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا. آخر کیا فائدہ ہے اس غرور کا؟ آخر کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کی ایک چھوٹی سی چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا, اگر آپ کا ذہن حاضر ہو. ایک اصلاحی بات, اس وقت
سب سے زیادہ، حالانکہ کئی بار اچھا نہیں لگتا یہ پروگرام لائیو چلتا ہوتا ہے، یہ بات دارالاسلام میں بیٹھتا ہوں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ طلاق ہمارے طلاق کا گراف بڑا ہوا ہے آج کی تاریخ میں۔ کون سوچے گا اس بارے میں؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے اتنی ساری طلاقوں کی وجہ کیا ہے، یا کہیے ذمہ دار کون ہے؟ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے، جہاں تک میں جانتا ہوں اتنی ساری طلاقوں کی ذمہ دار لڑکیوں کی مائیں۔ آپ پتہ کر لیجیے گا دین کس کے لیے ہے، قرآن کس کے لیے ہے، شریعت کس کے لیے ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر علماء جو ہر جمعے کو باضابطہ مختلف موضوعات پر ہمیں دین کی بات سناتے اور سکھاتے ہیں، آخر کس کے لیے ہے؟ مگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا گھڑی میں دیکھ کر کے جب خطبے کا وقت ہوگا 1:30 بجے تب ہم جائیں گے مسجد میں، اور بس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم مسجد سے باہر نکل جائیں گے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جمعے کی نماز صرف 2 رکعت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز کے چور ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ کیا ایسے لوگ ہیں جو نماز کے چور، نماز میں بھی چوری کرتے ہیں؟ تعجب سے پوچھا گیا۔ آج ہم پریکٹیکل ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہماری آج کی تاریخ میں آدھی سے زیادہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ ہفتے بھر میں نماز پڑھنے نہیں آئی بھی ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوڑ کے مسجد سے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں صاحب بھاگتے کیوں جا رہے ہو؟ گھر جا کے نماز پڑھو گے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے گھر جا کے پڑھ لو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ گھر جا کے نماز پڑھیں گے نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر سے باہر نکل گئے، مسجد سے باہر نکل گئے، پھر آپ کی زبان پر شکوہ ہے ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں، مارا کیوں جا رہا ہے، ہم قدموں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، رسوائی کا دور ہماری نگاہوں کے سامنے کیوں ہے؟ یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے اس کا مقدر یہی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو۔ ہماری نگاہوں کے سامنے سب کچھ، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ غور تو کرو مصیبت کس لیے آ رہی ہے؟ چونکہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم دین کے قریب نہیں، اسلام کے قریب نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آج سب سے زیادہ ماحول خراب ہمارے اپنے گھروں کا ہے۔ پورا سماج، پورا ہمارا معاشرہ باضابطہ زبانی طور پر اعلان تو کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم دین کے ماننے والے ہیں، لیکن پریکٹیکل ایک گھر کے اندر جھانک کر دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھر میں کتنا اسلام ہے، ہمارے گھر میں کتنا دین ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی گھر میں، کسی خاندان میں جب ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک مرد بگڑتا ہے، لیکن اگر کسی گھر میں ایک عورت بگڑ جائے تو پوری ایک نسل برباد ہو جائے۔ غور کرنا اس جملے پر، ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک مرد بگڑتا ہے، لیکن اگر ایک عورت بگڑ جائے تو پوری ایک نسل برباد ہو جاتی ہے۔ کہاں کھڑے ہوئے ہم؟ کیا ہے ہمارے گھر تربیت کا ماحول؟ آج عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر دین سے دوری کسی کی ہے تو وہ ہماری اور آپ کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادھورا نہیں کہا، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اسلام میں کتنے داخل ہوئے؟ اسلام آج ہماری زبانوں پر ہے، ہماری زندگی میں اسلام نہیں۔ مجھے بتائیے آپ کہاں ہے اسلام آپ کی زندگی میں؟ آپ کی شادیوں میں اسلام نہیں ہے، آپ کے جنازوں میں اسلام نہیں ہے، آپ کے عقیقے میں اسلام نہیں ہے، آپ کے ولیمے میں اسلام نہیں ہے، آپ کی نکاح کی محفل میں اسلام نہیں ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، آپ کی تجارت میں اسلام نہیں ہے، آپ کے ملنے جلنے میں اسلام نہیں ہے، آپ کے حج اور عمرہ میں اسلام نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک آپ کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ کیا اچانک سی بات کہی؟ ہمارے کسی کام میں اسلام نہیں۔ ہاں دیکھ لیجیے آپ کی شادی میں اسلام کہاں؟ کیا ہماری شادی ویسی ہوتی تھی جو آج ہونے لگی؟ حیرانی کی بات یہ ہے ہماری شادیوں کی شروعات دیکھ لو آپ کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو سگائی ہے، یہ جو منگنی آج ہمارے گھروں میں ہونے لگی، کہاں سے آپ نے اس کی دلیل تلاش کی؟ ایک صوفے پر لڑکا بیٹھ جائے، لڑکی بیٹھ جائے، خاندان کے سارے مرد اور عورتیں موجود ہوں، اور وہاں پر ایک مرد
وہ لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالے اور وہ لڑکی اس مرد کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالے اور اس کے بعد لوگ تالیاں بجا کے مٹھائی کھلائیں. آپ غور کیجیے. میں بہت ساری ہائی فائی تقریر کر دوں گا لیکن کچھ سیکھ کر جائیے آج کے جلسے میں. آپ ذرا غور کیجیے کیا ہو رہا ہے. تنہائی میں نہیں ہو رہا ہے. لڑکی کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے, لڑکے کا باپ بھی ہے ماں بھی ہے, چچا بھی ہیں, تاؤ بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, خالو بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں. کیا سب کی غیرت کے جنازے نکل گئے؟ کسی کو اس بات کا احساس نہیں کہ آخر یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہم جس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اس مذہب کی شان یہ ہے کہ کسی غیر کے چہرے کو اس انداز میں ایک نظر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں. مذہب اسلام کسی غیر پر نظر اٹھانے کی اجازت نہ دیتا ہو, وہ کسی غیر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ آپ غور کرو اس بات. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں نہیں. کیا آپ کے یہاں مفتی صاحب نہیں ہیں؟ ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب ہیں یا نہیں ہیں؟ مفتی صاحب ہیں. لیکن مفتی صاحب سے آپ وہی مسئلہ پوچھیں گے اور اسی مسئلے کو مانیں گے جو آپ کی طبیعت کے مطابق. آپ وہی مسئلہ پوچھیں گے جہاں آپ کو بچنا نہیں. اور ہماری قوم کے جوان سگائی ہو جانے کے بعد المیہ یہ ہے, شادی اگر 2 سال کے بعد ہے, ہماری قوم کے جوان 2 سال تک رات کے 4 بجے تک فون پر ان لڑکیوں سے بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں. رات کے 3 بجے 4 بجے تک. کون نہیں جانتا ہے؟ کیا لڑکی کے گھر والے نہیں جانتے ہیں؟ کیا لڑکے کے گھر والے نہیں جانتے؟ جانتے سب ہیں, لیکن سب نے نظر انداز کیا ہوا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں ہر شخص اپنا بھی جواب دہ ہے اور جو اس کے ماتحت ہیں جس کا وہ ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن ان کا بھی جواب دے. کون نہیں جانتا یہ ہو رہا ہے؟ سب تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھر کی عورتوں کا لیول جب اتنا ڈاؤن ہو جائے گا تو مجھے بتاؤ ان کی نسل سے صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ان کی نسل سے ارطغرل غازی جیسا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ان کی نسل سے, ان کی کوکھ سے محمد بن قاسم جیسا جوان کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماؤں کا کردار اتنا ہلکا ہو جائے گا. ہماری مائیں کسی بھی دور میں ایسی نہیں تھی. ہماری ماؤں کا تو حال یہ تھا الحمدللہ اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو انداز یہ ہوتا تھا کہ ان لوریوں میں بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سناتی تھی. یہ ہماری گھر کی عورتوں کا لیول تھا. آج آپ دیکھ لیجیے ہماری پوری شادی کے اندر اسلام کہاں ہے. آپ غور کیجیے. 4 دن پہلے سے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پریشان تو نہیں؟ اب میں ٹاپک چینج کر دوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہماری شادی اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ غور کیجیے کہاں ہے ہماری زندگی میں اسلام؟ شادی سے 4 دن پہلے ہمارے یہاں ایک رسم آج بہت زمانے سے شروع ہے, ہلدی لگانے کی رسم. اور ہلدی لگانے والے لوگ کون ہیں؟ غور کرو آپ. غیرت کا جنازہ نکل گیا آج ہمارے یہاں. ہم بیٹھ کر غور کر رہے ہیں, پریشانی آ رہی ہے, مصیبتیں ہیں, قوم میں بے حیائی پھیل رہی ہے. لیکن ہم جب بے حیائی ہوتی ہے تو بے حیائی کے حصے دار بن جاتے ہیں. ایک جوان جس کی عمر 22 سال 24 سال 25 سال 26 سال کی ہے, جس کی شادی ہونے والی ہے, بیچ میں بیٹھا ہوا ہے باضابطہ انڈر ویئر پہن کر. خاندان کی ساری عورتیں جمع ہیں, 20 30 50 عورتیں, پورا جسم ننگا ہے اس کا, اور خاندان کی ساری عورتیں اپنے ہاتھوں اس کے جسم پر باضابطہ ہلدی لگا رہی ہیں. مجھے بتاؤ کس عالم سے مسئلہ پوچھا آپ نے؟ کس عالم سے مسئلہ پوچھا؟ کیا جائز ہے اس کے لیے؟ کیا چچی, لوگ کہتے ہیں نا ارے صاحب چاچی تو ہے ماں کی طرح ہے. غلط بات. چاچی ماں کی طرح نہیں ہے. ماں سے نکاح حرام ہے, لیکن چاچی سے نکاح چاچا کے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے, ماں کی طرح نہیں. پردہ کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا آپ کو اس بات کو. آپ دیکھ لیجئے خاندان کی جوان بیٹیاں موجود ہیں, جوان بہنیں موجود ہیں, ماموں کی بیٹیاں موجود ہیں, تایا کی بیٹیاں موجود ہیں, سب موجود ہیں. بے حیائی ہو رہی ہے, اور 1 دن تک نہیں, کم سے کم 4 دن 5 دن تک ہر دن ہمارے گھر میں یہی رنگ رنگیلیاں منائی جا رہی ہیں. احساس کسی کو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جن کی شادیاں اسلام کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں ان میں برکت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کام اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج 2 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں.
3 مہینے میں طلاقیں، 4 مہینے میں طلاقیں۔ بات صرف اتنی ہے، تم نے شادی تو کی لیکن تم نے پوری شادی باضابطہ جو فلمیں ڈراموں کے اندر تم نے دیکھا، تم نے سیریل سے متاثر ہو کر شادی کی، تم نے رسول اللہ کے دین سے متاثر ہو کے شادی نہ کی، تم نے قرآن کے طریقے کے مطابق شادی نہ کی۔ اللہ اکبر، کاش تم نے اپنی شادی، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی اسلام سے متاثر ہو کے کی ہوتی، انداز کچھ اور ہوتا، حال کچھ اور ہوتا۔ اور بڑھیا، آج سب سے زیادہ پریشانی آپ جانتے ہیں، ایک موضوع ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، ارتداد کا موضوع۔ ارتداد کا موضوع کیا ہے؟ ہماری لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئیں، یعنی اسلام چھوڑ دیا، غیروں کے ساتھ چلی گئیں۔ کئی بیٹیوں کا انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا گیا آخر اسلام میں تمہیں ایسی کون سی کمی نظر آئی؟ ذرا دل کے کانوں سے سن کے جائیے گا، ایسی کون سی کمی نظر آئی کہ تم نے اسلام چھوڑ دیا، کسی غیر سے جا کے شادی کر لی؟ آپ جانتے ہیں اس غریب باپ کی بیٹی نے کہا میری عمر بتاؤ کتنی ہے؟ سامنے والے نے، انٹرویو لینے والے نے کہا تقریباً 35 سال کی لگتی ہے۔ کہاں 35-36 سال کی عمر ہے؟ میرے جانے کی نوبت اس لیے آئی، میرا باپ غریب رکشہ چلانے والا، سماج میں سے 10 لوگ رشتہ دار رشتہ لے کر تو میرے دروازے پر آئے، مجھے پسند بھی کر لیا گیا لیکن سامان کی لسٹ بنا کر دی گئی، اس لیے میرے باپ نے کہا میری حیثیت یہ نہیں ہے، کوئی بھی میرے گھر بارات لانے کے لیے تیار نہیں۔ بارات کے لیے 500 لوگوں کی لسٹ متعین کر کے دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا نہیں صاحب 50 غیر مسلم بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھی بارات میں آئیں گے، ان کا کھانا الگ سے دینا پڑے گا۔ ارے خدا کے بندو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر تمہارے تعلقات کے 50 لوگ ہیں تو ان کو کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، پلانا تمہاری ذمہ داری ہے، بلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ غریب باپ کی بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے الگ سے انتظام کرے گا۔ ہاں، اس لڑکی نے 10-12 رشتے میرے دروازے پر آئے، کسی نے باراتیوں کی تعداد کی وجہ سے منع کر دیا نہیں کریں گے، کسی نے سامان کی لسٹ دی نہیں کریں گے، کسی نے میرج ہال کا مطالبہ کیا، شادی کا انکار کر دیا۔ عالم یہ ہوا کہ مجھے اتنا ٹھکرا دیا گیا کہ اب کئی سال گزر گئے، میرے دروازے پر کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، مجبوری کی صورت میں جب کوئی غیر آ گیا تو میں نے غیر کا ہاتھ تھام لیا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے اپنے لوگ اب مجھے قبول نہیں کریں گے میری غریبی کی بنیاد پر۔ آپ غور تو کرو، آج آپ جانتے ہیں زنا کا دروازہ کھلا اس لیے ہے کیونکہ شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، بیماری اس لیے پھیل رہی ہے کیونکہ شادی میں تاخیر ہے، ہماری بیٹیاں مرتد اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے دنیا کے مال و دولت، جہیز کی لعنت کو اپنے گھر میں لانے کے لیے قسم کھا رکھی ہے، جہاں جہیز نہیں ملے گا وہاں بارات لے کر نہیں جائیں گے۔ یہی تباہی کی وجہ ہے آج پورے مسلم سماج معاشرے کے لیے۔ آپ غور تو کیجئے، کتنی بیٹیوں نے خودکشی کر لی، کتنی بیٹیوں نے اپنے جسم کو آگ لگا دی، کتنی بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کتنی بیٹیوں نے باضابطہ جو ہے لائٹ کے وائر پکڑ لیے، کتنی بیٹیوں نے جان دے دی صرف اس لیے کہ میرا غریب باپ میری شادی نہ کر سکے گا۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ مرد آپ ہیں، کھلانا آپ کی ذمہ داری، پلانا آپ کی ذمہ داری، گھر آپ کی ذمہ داری۔ لڑکی والوں سے کوئی مطالبہ آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ آپ لڑکے والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں صاحب، ہمارے لڑکے کی بارات آئے گی تو ہم بارات کسی اچھی جگہ پر کریں گے، مسجد میں نکاح نہیں کریں گے، غریبوں یتیمیں بیواؤں کی طرح۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد میں نکاح کے لیے راضی نہیں ہیں، نہیں صاحب میرج ہال بک کرنا پڑے گا، مسجد میں نکاح نہیں کریں گے، بہترین جگہ پہ کریں گے۔ ارے نادان انسان، تجھے پتہ ہی نہیں بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ میرے نبی نے فرمایا روئے زمین پر اگر کوئی جگہ جو بہترین ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑی اپنی سماعت میں ہریالی لائے، محبت سے کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر بہترین جگہ، جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ رسول اللہ کہیں سب سے بہترین جگہ مسجد، اور فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور جو سب سے بیکار جگہ ہے جسے اللہ بالکل بھی نہیں پسند فرماتا ہے وہ بازار مارکیٹ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ آپ غور کرو، میرے آقا نے صرف مسجد کو روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ نہیں بتائی بلکہ پریکٹیکل اپنی بیٹی کا نکاح بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں کیا۔ کس کی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ محبوب کی بیٹی، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
कौन बेटी, सुभान अल्लाह, न ऐसी कोई बेटी हुई है न कयामत तक हो सकती है। वो बेटी जिसकी शान ये है, इदा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फकब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही, जिसकी शान ये है जब मेरे नबी की बारगाह में आती हैं तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। किसकी बेटी? महबूब की बेटी, जिनके मेरे आका पेशानी चूमते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन सी बेटी? और जब वो जाती हैं तो मेरे नबी इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। उस बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में किया। आप जानते हैं आज हमारी बेटियों का आलम यह है, अगर आपका जहन हाजिर है तो समझ में आएगा। मेरी आदत है कि मैं जिस मौजू पर तकरीर करता हूँ तो उस बात का ताल्लुक़ जिस फील्ड से होता है मैं तहक़ीक़ करता हूँ। आज हमारे यहाँ एक चलन चला मुसलमानों में कि हमारी बेटियाँ भी ब्यूटी पार्लर जाने लगी तैयार होने के लिए। ये रोने वाली बात। आप जानते हैं मैंने कई जगह मालूमात हासिल कराई। मैंने कहा क्या अंदाज़ होता तैयार करने का? कहा लड़की को सजाने संवारने के लिए, दुल्हन बनाने के लिए, उसके बाल संवारने के लिए, उसके चेहरे पर और जिस्म पर मेकअप करने के लिए तकरीबन 2-3-4 घंटे का वक्त लग जाता है। अब फिर कैसे होता है? का उतने वक्त में वो लड़की अपनी शादी का जो भारी लिबास होता है वो नहीं पहनती। वो कुर्सी पर बैठी होती है बहुत बराए नाम कपड़े पहने हुए। ये शर्म की बात है, शर्म की बात, डूब कर मर जाने वाली बात है मेरी कौम के लिए। किसकी बेटियां हैं? हाजी साहब जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनके सर पे टोपी। आपकी बेटी ब्यूटी पार्लर जा रही मेकअप करने के लिए, कोई हया नहीं। ले जाने वाला कौन है? सगा भाई। छोड़ कर आने वाला कौन है? सगा भाई। ब्यूटी पार्लर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़की और लड़कों की 10-12 लोगों की पूरी टीम लगती है आपकी बेटी के जिस्म को मेकअप करने के लिए। गौर करो इस बात पर। मुख्तसर शॉर्ट कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर 4 घंटे मेकअप हो जाने के बाद जब वापस आने का मौका होता है तो आखिरी मोमेंट पर, आखिरी लम्हे पर उसको बाज़ाब्ता जो भारी उसकी शादी का लिबास है वो पहनाया जाता है, वरना शॉर्ट कपड़े पहनकर पूरी रात मेकअप हो रहा होता है। गौर तो करो किसकी बेटी है ये? किसकी बेटी? हमारी बेटी है ये। किसकी बेटी? कलमा पढ़ने वाले की बेटी है। किसकी बेटी? जिसने कहा हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसकी बेटी है। किसकी बेटी है? जिसने कहा नहीं साहब मेरी बेटी मुझे जान से ज्यादा अजीज है, उसकी बेटी है। क्या हमारी बेटियां ऐसी थी? नहीं मेरे अजीजों, हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। थोड़े से जमाने पहले की बात है, पिछले साल जब फलस्तीन का मसला चला, जानते हैं फलस्तीन की औरतों ने रात में बाज़ाब्ता नकाब पहनकर बाज़ाब्ता बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया। मीडिया वाले ने आके कहा क्या बात है, दुनिया की हर औरत बगैर नकाब के बल्कि दुपट्टा भी हटा के सरहाने रखती है, फिर जाके बिस्तर पे लेटती है, तुम नकाब पहन के सोती हो। कहा बात यह है बमबारी हो रही है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, हम नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं अगर हमारी बिल्डिंग गिरा दी जाए तो मलबे के ढेर से जब हमारा जिस्म निकाला जाए तो हमारा जिस्म पे पर्दा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। हम नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग गिरा दी जाए, बम फेंक दिए जाए हमारी बिल्डिंग पर, और सुबह जब मलबे से हमारी लाश को निकाला जाए तो हम नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं लाश निकले लेकिन बेपर्दा न निकले, हमारा जिस्म भी छुपा हो, हमारा चेहरा भी छुपा हो। हम उस रसूल की बेटी का नाम लेने वाले हैं जिन्होंने वसीयत की थी मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकाला जाए, जिस्म पर किसी की नजर पड़ना तो बड़ी बात है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पर भी किसी की नजर ना हो। गौर तो करो, कहाँ गया वो तरीका, कहाँ गया वो अंदाज, कहाँ गई वो इस्लामी हमीयत और वो गैरत हमारे घरों से। हम इंतजार में हैं हजरत, आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से पैदा हो सकता है। काश कि मेरी माएँ अपने किरदार को उस लेवल का बना।
کاش کہ میری مائیں اپنے کردار کو ویسا بنا لیں. آج بھی کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتا ہے, آج بھی کوئی فضل حق خیر آبادی پیدا ہو سکتا ہے, آج بھی کوئی اللہ اکبر سید کفایت علی کافی بن کے دنیا میں آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ماؤں کا کردار ویسا ہو جائے. آپ جانتے ہیں جس زمانے میں انگریز اسی ملک میں تھے, اس وقت میں ایک موقع آیا, انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے پاس خبر بھیجی کہ ٹیپو تم سے کوئی بات کرنی ہے, کسی چیز پر کسی موضوع پر بات کرنی ہے. ٹیپو سلطان نے اپنے بھائی کو بھیجا انگریزوں سے بات کرنے کے لیے. وقت متعین ہو گیا. غور سے سنیں میری مائیں, ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, ماں کا کردار کیا ہوتا ہے. گئے ٹیپو سلطان کے بھائی, جو وقت مقرر تھا, وقت گزر گیا لیکن لوٹ کے واپس نہیں آئے. جب واپس نہیں آئے تو لوگوں میں باتیں ہونے لگیں, ایسا لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے بھائی کو انگریزوں نے خرید لیا. گئے تھے بات کرنے لیکن ہاں میں ہاں ملا دی, ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. لگتا ہے سودا کر لیا اپنے ایمان کا, انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. وقت کافی گزر گیا ہے, واپس نہیں آئے ہیں. جب یہ ساری خبریں حضرت ٹیپو سلطان کے کانوں میں پہنچی, پریشان ہو گئے. ماں کے قریب گئے, ماں نے کہا ٹیپو پریشانی کی وجہ کیا ہے, چہرے پر اداسی کیسی ہے. کہا میری ماں, میں نے اپنے بھائی کو انگریزوں کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, وقت گزر گیا, بھائی نہیں آیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا, دین اور ملت کا سودا کر دیا. اللہ اکبر. جب اتنے جملے سنے, ماں نے کہا ٹیپو زبان کو لگام دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر میرا بیٹا دین اور ملت کا باغی نہیں ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا بیٹا باغی نہیں ہو سکتا ہے. کہا میری ماں اتنا یقین کیسے ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بیٹا باغی نہیں ہوگا. کہ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو بچپن کے زمانے میں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے, کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. مجھے اپنے دودھ پر اور اپنی نسبت پر یقین ہے, جان دے سکتا ہے مگر ملت کا سودا نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار دو عالم کانفرنس, فیضان سرکار سرکاہی. آج عالم یہ ہے, ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے گھروں میں. آپ بدلیں گے نہیں, حالات کبھی نہیں بدلیں گے. یاد رکھیے تکلفات میں تکلیفیں ہیں. کیا ہے تکلفات میں تکلیفیں. اللہ کے رسول کا کیا فرمایا, حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا. حضور فرماتے ہیں بہترین نکاح, عظمتوں والا نکاح, برکت والا نکاح, شان والا نکاح اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس کے اندر مال کم سے کم خرچہ کیا جائے. بہترین نکاح وہ ہے جس میں مال کم سے کم خرچ کیا جائے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح مہنگا کر دیا, زنا آج عام ہو گیا ہے. دیکھو 20-20 سال کے لوگ زنا کر رہے ہیں, اور جو زنا پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پر راتوں رات گندی ویڈیو دیکھ کر زنا کے مناظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے پریکٹیکل. مجھے آ کے کہا تھا کسی جوان نے, حضرت دعا کرتے ہیں, دعا کر دیں کہ خواب میں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے. میں نے کہا دعا کر دوں گا, اور میرے آقا کرم فرمائیں تو یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے. اس بارگاہ کی تو شان یہ ہے, وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. میں دعا کر دوں گا, لیکن تم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو, کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ حضور کو دیکھنے کی بات کرتے ہو, ذرا اپنی آنکھوں پر اور ہاتھ میں موجود انٹرنیٹ کے استعمال پر غور کرو. کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ جن کی آنکھیں اس قابل تھیں, مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں 70 بار میرے نبی کا دیدار فرمایا. جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے, یار کا چہرہ انہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور چلیے میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب گئے, یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے, دل نے کہا احمد رضا یار کا دیدار کرنا ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑی دیر دیدار نہ ہوا تو پس مردہ دل کے ساتھ کہتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے
پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کر لیا تو بیداری کے عالم میں امام احمد رضا نے حضور کا دیدار کیا ہے، بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جب دیکھ لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی، نوجوانان تیگیا کمیٹی سادات پور بیریا۔ آج عالم یہ ہے، بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں گناہوں کی ہمارے ہاں، روک تھام کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی علاقے میں آبادی ہے 5000، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ سمجھ آ رہی ہے بھیا؟ 5000 کی آبادی، 5000 کی آبادی میں غلط کام روکنے والا ایک شخص ہے بس، تنہا مسجد کا امام، بے شک اور برائی کرنے والے 5000، ایک شخص روکنے والا۔ آپ سوال کیجئے سماج سے برائی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ دراصل بات یہ ہے، سماج سے برائی ختم اس لیے نہیں ہوتی چونکہ ہم اپنے علماء کے کاندھے سے کاندھا ملا کر برائی کے ختم کرنے میں کبھی ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ سوچا نہیں صاحب چاچا برا مان جائیں گے، پھوپا برا مان جائیں گے، محلے والے برا مان جائیں گے، رشتہ دار برا مان جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کسی دن یہ بھی سوچو اگر برائی ختم نہ کی تو مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائے۔ یہ بھی تو سوچو، یہ رشتہ کام نہیں آئے، یہ تعلقات کام نہیں آئے گے، کام آئے گا تو آمنہ کا لال کا۔ میرے امام نے کہا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ یہ رشتہ دار دنیا والے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ایک صحابی آئے، بخاری شریف کے حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ قائمہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ویلک وما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وما اعددت لہا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ تیاری کوئی نہیں ہے، تیاری یہ ہے کہ میں اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں، تیاری یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انک مع من احبب، تو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی اس کے ساتھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے رسول اللہ سے محبت کی، ہم نے رسول اللہ سے محبت کی ہوتی تو ہمارے گھر کا حال یہ نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب نکاح کر کے رخصت کیا، آپ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جب ہماری بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتے وقت اتنا روتی تھیں، بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کنڈیشن دیکھی ہوگی، آپ میں سے بہت ساری بہنوں کی شادیاں ہو کے گئی ہوں گی، بیٹیاں ہماری بے ہوش ہو جاتی تھی گھر سے جدائی کے غم میں، لوگ پانی کے چھینٹے دے کر انہیں باضابطہ ہوش میں لاتے تھے۔ آج عالم یہ ہے کہ محض میک اپ کی وجہ سے کوئی بیٹی رونا نہیں چاہتی۔ آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرا لیجئے، لیکن یہ سچی بات ہے۔ آج بیٹیوں کے آنسو بند کرا دیے گئے، نہیں سب کچھ دنیا ہے، تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ یاد رکھو ہم کبھی ایسے نہیں تھے، ہمارا لیول کبھی اتنا گھنونا نہیں تھا، ہمارا لیول کبھی اتنا ڈاؤن نہیں تھا۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اے میری بہنوں یاد رکھو یہ دنیا کا حسن تھوڑی دیر کے لیے ہے، خدا کی قسم اگر تم نے تہجد کی عادت ڈال لی تو اللہ تمہارے چہرے کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے گا۔ نماز پڑھو تو صحیح، تہجد پڑھو تو صحیح، جو عورت تہجد کی عادی بن جائے اللہ اس کے چہرے اور اس کے دل کو دونوں کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، اور جب ہماری بیٹیاں رخصت تم جانتے ہو، ایک تلوار باپ نے بھائی نے اس رخصت ہونے والی بیٹی کے ہاتھ میں دی،
थोड़े दिन के बाद उसी तलवार से 2-4 महीने में उसका रिश्ता हमेशा के लिए कट जाता। आप जानते हैं बेटियों को रुखसत करते वक्त कुछ बाप कहते हैं बेटी परेशान ना होना, कोई भी बात तो बस एक फ़ोन करना, हम वहीं नज़र आएंगे। ये एक जुमला तुम्हारा तुम्हारी बेटी के लिए जहर से कम नहीं है। तुम्हारा एक जुमला तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जहर से कम नहीं है। तुम वहां क्यों नजर आओगे? कोई इज्जतदार बाप बेटी के घर लड़ाई में नहीं जाता है। कोई खानदानी शख्स अपनी बेटी के घर जाके पंचायतें नहीं करता है। कोई इज्जतदार आदमी ये नहीं कहता है बेटी से, नहीं बेटी मैं तेरे साथ लड़ाई करूंगा तेरी ससुराल में। नहीं, इज्जतदार बाप कहते हैं बेटी आज के बाद तेरा असल घर वही है जहां तू निकाह करके जा रही है। लड़की की माँ तेरी माँ है, उसके बाप तेरे बाप है, उसकी बहन तेरी बहन है, भाई तेरा भाई है। खबरदार खबरदार, आज के बाद उनकी खिदमत करना और अपने बेहतरीन रवैये से उनके दिल में जगह बना लेना। जिस दिन जगह बना लेगी उसी दिन वो घर तेरे लिए जन्नत का गहवारा बन जाएगा। बेशक। और जिन्होंने कहा नहीं साहब हम वहीं आके देख लेंगे, आप याद रखना उन बेटियों के घर चलेंगे, क्योंकि बेटी के जहन में ये बात आ गई अब तो मेरी हिमायत करने वाले मेरे माँ बाप। आप जानते हैं उसके जहन में बात आ गई मेरी हिमायत करने वाले मेरे माँ बाप। छोटी छोटी बात की खबर याद रखो, अपनी बेटियों को रुखसत करने के बाद आज मैं आपको क्या बताऊँ, लोग दारुल इस्लाम के पास जाकर पूछिए कि लड़कियों की तलाक की वजह ये भी है कि शादी के दूसरे दिन से मायके वाले 4-4 घंटे फ़ोन पर अपनी बेटी से बात कर रही है। सब कुछ जानना है उन्हें, खाना क्या है, पिया क्या है, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुआ है। तुम्हारा क्या काम है ये सब करने का? खुदा के लिए ये मोहब्बत नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी से दुश्मनी है कि जिस फ़ोन की बुनियाद पर 4 दिन के बाद तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। कौन बर्दाश्त करेगा ये 4 घंटे की गुफ्तगू? कौन बर्बाद करेगा ये 5 घंटे फ़ोन पे लगे रहना? तुमने रुखसत कर दिया, बात ख़त्म हो गई। 2-4-6 दिन के बाद फ़ोन 2-4 मिनट का करके खैरियत लो, बात ख़त्म। अब उसके ऊपर जो है उसके शौहर का हक़, ससुराल वालों का हक़ है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत तुम न जताओ कि तुम्हारी बेटी का घर तबाह बर्बाद हो। आप जानते हैं कितनी जगहों पर तलाक, एक अच्छी बात जहन में आई, कितनी जगहों पर तलाक सिर्फ इसलिए हुई कि ससुराल वालों ने जब काम के लिए कहा, उस लड़की ने काम के लिए मना कर दिया, बात उसके मायके तक पहुंच गई। उस लड़के के घर वालों ने कहा नहीं काम नहीं करेगी, हमारी बेटी काम नहीं करेगी। क्यों साहब काम क्यों नहीं करेगी? कहा नहीं साहब मालदार बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। ये जुमला मैं कभी सुनता हूँ किसी भी दारुल इफ्ता में आने वाले मसले में, बड़ी हंसी आती है और बड़ा अजीब लगता है। उस बाप पर अफसोस करने का दिल करता है, कितना नादान इंसान है। 2-4 बीघे ज़मीन वाला कहता है बड़े बाप की बेटी है, 2 घर बना लिए बड़े बाप की बेटी है, 10-20 लाख की गाड़ी ले ली बड़े बाप की बेटी है, 2 प्लॉट खरीद लिए बड़े बाप की बेटी है। मैं कहता हूँ अरे बेवकूफ, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। नारे